بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حقوق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25، صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو، تو شرعی طور پر اس کا خون اور مال محفوظ ہے اور کسی کو اس کے خلاف کوئی اور کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے قرآنی آیت فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ چھوڑ دو کی توضیح و تشریح فرما دی۔ بلکہ حد یہ ہے کہ اگر عین میدان قتال میں دوران جنگ کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام ادا کرے تو اس سے لڑنے یا اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لڑائی کے دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کسی کافر پر غالب آ گئے اور وہ اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے اسے شدت جذبات میں قتل کر دیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ واپس آ کر یہ ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، افلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ صرف دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا محض جان بچانے کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دہرائی کہ میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا تاکہ اس جرم سے بچ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 96۔ جس اسلام نے غیر مسلموں سے جنگ کے علاوہ دنوں میں کسی بھی طرح کے جنگ و جدال سے اور کسی بھی طرح کے ظلم سے، کسی بھی طرح کی زبردستی سے، سختی سے منع کر دیا ہو، آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر لوگ راستے پیرے یہاں وہاں ناحق لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ایسے شیطانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، مذہبی عبادت گاہوں کو، کھیتی باڑی کو، پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے کو، ایسے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس کے باوجود اس دنیا میں فتنہ و فساد میں جہاں دوسری قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، بہت سے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی قتل و غارت گری میں، دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض قبائل کے خلاف محض اس لیے جنگ کی گئی تھی کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے تھے۔ جو مسلمان اسلامی حدود کی خلاف ورزی کرے تو شرعی حد سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دے یا خون بہا یعنی دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ اسی طرح جرم ثابت ہونے پر چور کو بھی سزا دی جائے گی الا یہ کہ صاحب مال اسے عدالت میں پیش کرنے سے قبل معاف کر دے۔ معاملہ عدالت میں آ جانے کے بعد صاحب مال کو معاف کرنے کا حق نہیں رہتا، گویا جرم ثابت ہونے پر شرعی حد کے مطابق سزا دی جائے گی اور حد نافذ کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہوا اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال اور خون دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے، اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر درخت کی اوٹ میں آ کر کہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپ نے فرمایا
اب جب کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو درجہ تھا وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر، یعنی پہلے اس کا خون بہانا جائز تھا، اب تیرا قتل جائز، اور تیرا قتل جائز نہ تھا، اب اس کا قتل جائز نہیں اور تجھے قتل کرنا جائز ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 95۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ لڑائی میں ایک مشرک بڑا بہادر اور نشانہ باز تھا، وہ جب مسلمانوں پر حملہ کرتا تو جھپٹ کر اسے قتل کر ڈالتا۔ ایک مسلمان نے، غالباً وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اسے اچانک جا لیا، اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے مدینہ منورہ آیا اور اس نے تمام احوال ذکر کیے تو یہ واقعہ بھی بیان کیا۔ آپ نے اس قاتل کو بلایا اور پوچھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے بتایا یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کا کافی جانی و مالی نقصان کیا اور فلاں فلاں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، میں اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے تلوار دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ اس نے اقرار کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میری مغفرت کی دعا کریں، مگر آپ بار بار یہی دہراتے رہے کہ تم قیامت کو کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 97۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کو مسلمان ہی قرار دیا جاتا رہا، حالانکہ وہ دلی طور پر کلمے کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے متعلق حتمی علم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم ظاہری شریعت کے پابند ہیں۔ جو شخص نماز اور روزے کی پابندی کرتا ہو اسے کفر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ اس کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، الا بالحق اسلام، یعنی حدود اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی جان یا مال کو کوئی تحفظ نہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ تمام قسم کی جو باتیں ہیں وہ دراصل جنگ کے میدان سے مشروط ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم پر دست درازی کرے یا اس سے بلا وجہ قتل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے کہ آپ نے مسلمانوں، غیر مسلموں، یہودیوں، تمام لوگوں سے معاملات بالکل عام سے رکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے قرضے بھی لیے۔ جنگ کے میدان کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن عام زندگی میں تمام انسان قابل احترام ہیں، ان کو دعوت تو دی جا سکتی ہے، ان پر کوئی زور زبردستی اسلام میں کرنا حرام ہے۔ اللہ نے سختی سے اس کو منع کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔